इम्पॉसिबल सा आइडिया है। ये ज़रूर है कि पुराने जो किले थे उनमें एस्केप रूट्स होते थे। जी। स्कॉटलैंड में जब एडनबरा में मैं पढ़ रहा था, मैंने खुद देखा कि किलों में एस्केप रूट्स थे जिनमें घोड़े तक चल सकते थे और 4-4 घोड़े साथ चलते थे, लेकिन वो थोड़ी दूर जाकर एक और छोटी सी बिल्डिंग में निकल आते थे जिन्हें टेक्निकली हम बारबिकन्स कहते हैं। तो वहाँ से वो निकल के भाग जाते थे। लेकिन किला लाहौर प्राइमरीली एक उस टाइप का किला है ही नहीं जिसे हम डिफेंसिव किला या मिलिट्री यूजर्स के लिए कहते हैं। बेसिकली एक पैलेस था। जी। सो पर्पस चूंकि रेजिडेंशियल था, लेकिन उसके साथ साथ जैसे महलाती साजिशें चलती हैं, एस्केप रूट्स तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन यहाँ से दिल्ली या आगरा तक नहीं। अच्छा, वहाँ कोई मुगल शहजादियों की रूहें वगैरह आप मुलाकात नहीं है? मुझे तो 26 हफ्ते में वहाँ मैं भी घूमता, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, मैंने देखा कि आप बहुत ही मतलब प्रिकेरियस हाइट्स पे और बड़े यानी मखदूश किस्म के जो मीनार थे और छतें, वहाँ खड़े होकर थोड़ा सा आप खौफजदा भी लगते थे, और वहाँ पे आप मेज़बानी कर रहे हैं, तो वहाँ डर नहीं लगता था? मतलब गिरे विरे तो नहीं? नहीं, डर तो लगता था। मसलन एक प्रोग्राम हमने किया फसील पे, अच्छा। किला लाहौर की फसील पे, तो उसमें मैं गिरा और चोट भी आई, घुटने पे चोट आई। फसील से गिर गए? फसील मतलब फसील के ऊपर से भी नीचे नहीं। अच्छा। लेकिन फसील अगर आपको याद है तो उसके किनारे पे एक और 6 फुट की हाँ, फॉल बिल्कुल, है, उससे मतलब 6 फुट की फॉल थी। अच्छा। तो घुटने पे चोट आई लगी। अच्छा। लेकिन ये इत्तेफाक है कि वो चोट भी उसमें भी लगी। एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम बना, उसमें हम सीढ़ियाँ उतर रहे थे तो एक ईंट निकल गई और मैं बिल्कुल फ्लैट जमीन पे चला गया, उसमें भी उसी घुटने पे चोट लगी। अच्छा, ये आपने इलाज करवाया फिर घुटने का? क्योंकि आप जब गए होंगे डॉक्टर के पास तो आपने कहा होगा कि जनाब मैं किला लाहौर की फसील से नीचे गिरा और मैं जख्मी हो गया, तो उसने कुछ कहा नहीं कि आप किला लाहौर की फसील पे क्या कर रहे थे? नहीं, डॉक्टर ने तो नहीं कहा, बल्कि जब 2 मुसलसल एपिसोड्स में मुझे ये चोट लगी, हाँ। तो मेरी बेटी है कहने लगी कि ये प्रोग्राम कोई आपको रास नहीं आया, आप इसको छोड़ दें, कुछ और कर लें। मेरा ख्याल है कि वो पुराने जो मुगल सिपाही थे उनके बाद आप जख्मी हुए किला लाहौर। शायद। अच्छा, इसमें इस किस्म का जो प्रोग्राम होता है, हम तो कहते हैं कि ये एक तहकीक की किताब थी जिसको विजुलाइज किया गया। तहकीक आपने की, विजुलाइज जो किया वो हमारे कैमरामैन जो दोस्त हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, तो बहुत सारे दोस्त इसमें इन्वॉल्व होंगे। यकीनन बड़े, बस मैं कुछ ऐसे नाम है जिनका यकीनन जिक्र करना चाहूँगा। मसलन फोटोग्राफी जो इसकी थी, उसमें कैमरामैन मसलन दिल नवाज साहब, हाँ, बहुत अच्छे। उनको मैंने बड़ा वर्सटाइल पाया। मतलब जिस तरह वो जल्दी वो बना लेते हैं शॉट्स, वो बड़ा अच्छा था। बल्कि बाद में तो यूं हो गया कि जो शॉट्स लेने होते थे वो खुद विजुलाइज कर लेते थे कि भाई ये टॉक दी है, इसमें ये इंसर्ट्स बनानी है। वो हमारे कई बगैर ही वो इंसर्ट्स बना लेते, और बड़ी अच्छी। कुछ तस्वीरें भी आपने तस्वीरें उस वक्त प्रोड्यूसर हमारे साथ साथ तस्वीरें कैंसर है। फिर एजी शेख साहब थे बड़े अच्छे कैमरामैन, उन्होंने बड़ी हेल्प की। भट्टी साहब थे, आर भट्टी, वो बड़े अच्छे कैमरामैन साबित हुए। अफजाल साहब ने 2 एपिसोड किए। ये मतलब ऐसे नाम है जो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की। सलमान खुद जो हैं बहुत मेहनती प्रोड्यूसर हैं और चूंकि शायर हैं, चुनाचे किला लाहौर को भी उन्होंने विजुलाइज एक बड़ी नज्म के हवाले से किया। हाँ, लेकिन शायर आपने कहा ना, तो शायर में तो एक बड़ी नाजुक सी मेरा नहीं, उसमें नजाकत थी। उस प्रोग्राम में नजाकत थी। मेरा ख्याल है कि सलमान सईद जालिम प्रोड्यूसर भी है। अच्छा। मुझे एक दफा 103 बुखार है। अच्छा। वो कहे नहीं जी नहीं, जिस तरह भी हो एपिसोड बनना है, ब्रेक नहीं आना। 26 के 26 एपिसोड नॉन स्टॉप चलेंगे। तो जो 9 लाख जो एपिसोड बना उस वक्त, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन उनकी बता रहा हूँ कि वो इतने डेडिकेटेड थे कि मुझे कहते लगे कि अगर मुमकिन है तो आप चलें, और मैं फिर वो एपिसोड रिकॉर्ड हुआ। अच्छा, मैक्सिम साहब, मतलब डॉक्टर साहब, जो भी अब शौकत साहब या महमूद साहब, जो भी आप हैं, आप जो भी कहलाना पसंद करते हैं, इतने रुख हैं आपकी शख्सियत के, तो ये जितनी तहकीक थी, इसमें जाहिर है बहुत सारे माखज़ होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपने ये सब कुछ हासिल किया। तो कौन सी किताबें हैं अहम जिनसे आपने? किताबें तो तार साहब हैं काफ़ी, ख़ासतौर पर जब मैं रिसर्च कर रहा था वहाँ एडनबरा में, तो कन्हैया लाल की किताब है लाहौर पे। जी हाँ, बहुत अच्छी किताब, बड़ी अच्छी किताब है वो। फिर सैयद लतीफ़ साहब जी, उन्होंने एक किताब लिखी है 1897 में अंग्रेज़ी में। उसमें उन्होंने लाहौर की इमारतों का भरपूर तज़किरा किया है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जब मैं इन किताबों को कंसल्ट कर रहा था अपनी रिसर्च के दौरान, और इस प्रोग्राम के दौरान भी, तो मसलन
اب نولکھا جو بڑی اہم عمارت ہے قلعہ لاہور کی اس میں ذکر ہی نہیں ہے اچھا اس کتاب میں. اسی طرح لاہور کی دیگر عمارتوں میں مثلا ایک سرو والا مقبرہ ہے, آپ جی ہاں کو بالکل, پتا ہو, میں اس کا بھی اس میں کوئی ذکر نہیں آتا. تو مطلب یہ ڈاکومنٹس تو ہیں پرانے. کنہیا لال کی کتاب ہے, سید لطیف کی کتاب ہے, کپلنگ کی بکلٹ ہے. کپلنگ کا آپ حوالہ دے رہے تھے, یہ پہلی مرتبہ مجھے معلوم ہوا کہ کپلنگ کی لاہور کپلنگ نے تو اپنے دور میں جب وہ پرنسپل بھی رہے کچھ عرصہ میو اسکول آف آرٹس اس وقت. اچھا یہ ریڈیارڈ کپلنگ نہیں ہے, نہیں وہ نہیں, یہ اسی لیے میں چونکا. وہ جرنلسٹ تھے جو سول اینڈ ملٹری یہ گزر ان چلا. کے والد صاحب تھے, بھائی صاحب تھے, کیا یہ مجھے ان کا آپس میں تعلق بات جی ہے ہاں یہ؟ اچھا میو اسکول آف آرٹس والے, جی ہاں کیونکہ میو اسکول آف آرٹس کے حوالے سے ہی جب ریڈیارڈ کپلنگ کی کتاب جو کم ہے جی جی اس کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ کم واز sitting on the great زمزمہ گن in front of the لاہور عجائب گھر or something, ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ ساتھ ہی نیشنل کالج آف آرٹس ہے, تو وہاں سے اس نے یہ آئیڈیا لی. انہوں نے اس وقت کچھ بلڈنگز ڈاکومنٹ کی تھرو ڈرائنگز, جی, اور جو ڈرائنگز انہوں نے مسجد وزیر خان کی بنائی, میرے خیال ویسی ڈرائنگز پھر دوبارہ نہیں بنی. تو ورثہ مثلا ورثہ جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور پاکستان ٹیلی ویژن نے میرا خیال ہے ایک ایسا کام کیا ہے, میری کنٹریبیوشن آپ چھوڑ دیں کیونکہ اکیلا آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا, لیکن ٹیلی ویژن اور ٹیلی ویژن کے لوگوں نے جو بھی کیا ہے میرا خیال انہوں نے جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بک بنا دی ہے. اور اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس, آرکیٹیکچر کے اسٹوڈنٹس, ہسٹری کے اسٹوڈنٹس, بلکہ جب قلعے جاتے ہیں تو وہاں جو گائیڈز ہیں جی وہ کہتے ہیں جی ہمیں اس کا کیسٹ چاہیے, آپ ہمیں ٹیپ دیں. تو یہ ایک کنٹریبیوشن ہے کہ نالج اگر پھیلایا جائے تو اچھا ہے. اچھا آئندہ یہ نالج جو آپ پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ, اس کا کیا پروگرام ہے؟ آپ کوئی اور بھی پروگرامز کر رہے ہیں؟ قلعہ لاہور تو آپ کو جیسے پتہ ہے ختم ہو گیا لاسٹ ویک, تو آج سے ایک نیا پروگرام ہم کر رہے ہیں. پہلے ارادہ یہ تھا کہ ہم ملتان چلے جائیں, اور ملتان کی جو عمارات ہیں پرانی, میں نے 2 سال قبل ورلڈ بینک کے ساتھ وہاں پروجیکٹ کیا کنزرویشن پہ, تو میں نے دیکھا کہ تقریباً 150 کے قریب ایسی عمارتیں ہیں جو ابھی تک انڈسکورڈ رہیں. اچھا, یا ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ملتان میں اتنی رچ ہیریٹیج ہے. ہم جب بھی ملتان کا ذکر کرتے ہیں تو رکن الدین عالم کی بات ہوئی, بہاؤالدین زکریا کا ذکر ہوا, شاہ شمس تبریز, اور بس کہانی ختم. لیکن وہاں اتنے مانومنٹس ہیں کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان مانومنٹس کو ایکسپوز کرنا چاہیے فار آور پبلک. یہ نہ صرف ہمارے پبلک میں اویئرنیس پیدا کرے گا, بلکہ جو ٹورزم کا محکمہ ہے یا جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی بڑے انٹرسٹ کا باعث ہوگا. سو ہمارا پروگرام تھا کہ ملتان پہ اگلا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے. پھر ہم نے محسوس کیا کہ گرمی اتنی ہے کہ لاہور کے قلعے میں کام کرتے کرتے ہمارا عشر ہو گیا. ملتان تو لاہور سے بھی زیادہ گرم ہے, وہاں بہت خوشگوار موسم ہوتا ہے جولائی اگست میں. صحیح ہے, تو ہم نے کہا کہ پھر 1 سرمائی لاہور میں گزار لیتے ہیں. اچھا, یہاں ہم مقبرہ جہانگیر, نور جہاں کا مقبرہ, آصف جاں کا مقبرہ, ان پہ ہم انشاءاللہ 7 ایپیسوڈ آج سے کریں گے. اچھا, اور اس کے بعد پھر شالامار باغ لاہور. اچھا, قومی ورثہ کا جو پہلا پروگرام ہے وہ مقبرہ جہانگیر کے بارے میں, وہ مقبرہ جہانگیر کے بارے میں. اور یہ کل کتنے پروگرام؟ 3 پروگرام انشاءاللہ مقبرہ جہانگیر پہ, 2 آصف جاں پہ, اور پھر اس کے بعد 2 مقبرہ نور جہاں پہ, اور اس کے بعد 6 پھر شالامار باغ پہ انشاءاللہ. میرا خیال آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اچھا لگے گا ہمیں بھی اور ناظرین کو بھی کہ ہم قومی ورثہ کا پہلا پروگرام ساتھ ساتھ دیکھیں. تو یہ 2 پروگرام اس کے بعد آپ مقبرہ جہانگیر پہ دیں گے, اس کے بعد 2 پروگرام آصف جاں کے مقبرے پہ ہوں گے, اور مزید 2 نور جہاں کے مقبرے. جی, اس کے بعد ہم شالامار باغ چلے جائیں گے جس پہ 6 ایپیسوڈس. اچھا, یہ شالامار باغ ہے, یہ شالیمار باغ ہے؟ دراصل دونوں ہی چلتے ہیں, شالیمار بھی چلتا ہے اور شالامار بھی چلتا ہے, لیکن اس کا شالامار باغ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں. مغلوں کے دور میں یہ شالامار باغ نہیں کہلاتا تھا. اچھا, کیا کہلاتا تھا؟ بلکہ فرا بخش تھا. اچھا, تو یہ نام سکھوں نے اسے دیا ہے. اچھا, لیکن عجیب بات ہے کہ سکھوں کی اپنی زبان جو گرمکھی ہے اس میں بھی یہ لفظ نہیں ملتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, قلعہ لاہور کی بات ہو رہی تھی, تو ہمارے اس خطے میں بے شمار حفاظتی اور ڈیکوریٹو قلعے ہیں, کئی ایسے قلعے ہیں جو استعمال ہی نہیں ہوئے, تو ان کے پرسپیکٹو میں آپ اس کو کہاں پلیس کرتے ہیں, ایستھیٹکس کے حوالے سے یا آرکیٹیکچر کے حوالے سے؟ قلعہ لاہور بڑا
امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں قلعہ ہے کئی ایک لحاظ سے. جی مثلاً یہ کہ ایک تو اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی لاہور شہر کی تاریخ ہے. اکبر نے اسے یقیناً دوبارہ بنوایا لیکن یہ اس سے پہلے بھی موجود تھا. اور محمود غزنوی کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایاز جو اس وقت گورنر لاہور تھا اور اس سے پہلے غلام تھا محمود غزنوی کا، اسی قلعہ میں ہی رہائش پذیر تھا. اور اسی قلعہ میں محمود غزنوی بیمار ہوا اور اسے لا علاج قرار دیا گیا. تو اس کی جو ریلیشن شپ باقی قلعوں سے ہے پاکستان میں جو قلعے خاص طور پہ ہیں. پہلے تو ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قلعہ دراصل قلعہ ہے جو عربی کا لفظ ہے اور اس کے میں نے صرف ماؤنٹ کے ہیں. اچھا بلڈنگ کے نہیں. نہیں اچھا اچھا. تو یہ قلعے اس لیے کہنے لگے کہ یہ سب ماؤنٹس پر ماؤنٹس بنتے پہ تھے بنے تھے. اونچی جگہوں پہ، تو یہ قلعے کہلانے لگ گئے. اب جتنے بھی قلعے تعمیر ہوئے وہ ماؤنٹس پر اس لیے بنے کہ ایک تو ارد گرد سے اونچے ہونے کی وجہ سے وہ ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے اس میں رہنے والے. دوسرے فلڈز کے سیزن میں کیونکہ پرانی بستیاں دریاؤں کے کنارے پہ تھیں اس سے محفوظ رہتی تھیں. تیسرا جو ڈیفینسو قلعے تھے ان کا اونچائی پر ہونا ایک واضح سی بات ہے. اگر اس قلعے کو آپ دوسرے قلعوں سے ہم موازنہ کریں، مثلا اٹک کا قلعہ ہے، بالا حصار کا قلعہ ہے، دراوڑ کا قلعہ ہے، چولستان میں اور بے شمار قلعے ہیں، تو وہ تو یقیناً ملٹری پرپزز کے لیے تھے اور ان کی ساخت جو ہے وہ اس سے بڑی مختلف ہے. یہ چونکہ ایک پیلس تھا، رہائش گاہ تھی، لہٰذا یہ اس میں جو ڈیکوریٹو کام ہے وہ اس قدر خوبصورت، اس قدر باریک اور اس قدر مہنگا ہے کہ وہ باقی قلعوں میں ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو میں نے تو ایک پروگرام میں کہا تھا کہ جی دس از فروزن میوزک جو قلعہ لاہور ہے، یا دس از پوئٹری ان ماربل. تو باقی قلعوں میں یہ چیزیں نہیں. اچھا، اس میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے دوستوں کا تعاون اس میں شامل رہا، اور خاص طور پہ جب آپ کسی خاص آرکیٹیکچرل موٹیو کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو فوراً وہ موٹیو ہمارے سامنے آتا ہے، کٹ ہوتا ہے. تو اس میں میرے خیال ایڈیٹرز کا بھی بہت جی ایڈیٹرز کا یقیناً بڑا دخل ہے. اور میرے خیال میں کوئی ڈاکومنٹری کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر اس کی ایڈیٹنگ صحیح نہیں ہے. جی مثلا میں نے کئی ڈاکومنٹریز دیکھیں گے، جو کمنٹری ہے وہ کہیں اور جا رہی ہے، ویژولز کہیں اور جا رہے ہیں. تو اس میں جو اتنی زبردست میچنگ تھی، میں اپنی تعریف خود ہی کر رہا ہوں، اس میں جو زبردست میچنگ تھی وہ دراصل تھی، اس کا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ جو لاہور اسٹیشن پہ ایڈیٹرز ہیں، کچھ نام تو میں خاص طور پہ لوں گا، جیسے محمد منیر صاحب تھے، یا تاثیر میر صاحب، محمد امجد رامی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بنے ہی ڈاکومنٹری کو ایڈٹ کرنے کے لیے تھے. اتنی ان میں وہ تھی کانشیسنس کہ یہ شاٹ یہاں آنا چاہیے، یعنی ایک فلیٹ چیز کو ردم دینا. جی ردم دینا، اور پھر ان میں ایک روانگی، یعنی ویژول اس طرح چلتے جاتے ہیں جیسے دریا میں پانی بہ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے کہا کہ لاہور کا قلعہ جو ہے اس کو آپ نے کہا کہ یہ فروزن میوزک ہے. تو وہ جو فروزن میوزک ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا پگھلا لیں تو ظاہر ہے کہ اس میں روانی آ جائے گی. تو موسیقی کی روانی ہمارے پاس بھی کچھ موجود ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے کوئی فرمائش کریں، اگر آپ موسیقی میں دلچسپی رکھتے ہیں، یا صرف فروزن موسیقی میں تو دلچسپی نہیں رکھتے، رواں موسیقی میں بھی رکھتے ہیں. تو مختلف گانے ہیں، گلوکار ہیں، بہت اچھے اچھے گیت ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ کی فرمائش پر، آپ کی پسند پر آپ کو سنا سکتے ہیں. کوئی ایک اب چونکہ میرا تعلق بھی کھنڈرات اور پرانے وقتوں سے ہے، خود بھی میں پرانے وقتوں کا ہی بندہ ہوں، تو مجھے میرا بیسک انٹرسٹ تو موسیقی کی اس کیا کہتے ہیں یہ ایک سیگمنٹ میں ہے جو پرانی ہے. جی تو یقیناً میرا خیال ہے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے موسیقی سے لگاؤ نہ ہو، تھوڑا بہت تو ضروری ہوتا ہے. اور مجھے بے حد ہے، میرے پاس بہت پرانی کیسٹس ہیں، بلکہ بچے کہتے ہیں یہ کیا آپ ہر وقت پرانی چیزیں سنتے رہتے ہیں. تو اگر ممکن ہو تو مثلا میری کچھ فرمائشیں، میں ایک بہت پرانا پنجابی کا گانا تصور خانم کا گایا ہوا ہے، اچھا نواں دن چڑھیا، تو اگر آپ عنایت کر ہی رہے ہیں تو یہاں سے ہاں جی بالکل عنایت کریں گے. ادھر ہے کو دے. اچھا ٹھیک ہے. پسند آیا آپ کو؟ بڑا اچھا پسند تھا، اسی لیے فرمائش کی. مطلب کھنڈروں کی آپ نے بات کی، کوئی اتنی کھنڈروں کی بات بھی نہیں. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ ایک طرف آپ جو ایستھیٹکس کی ایک ایکسٹریم ہے جس میں پرفیکشن ہے، آرکیٹیکچرل آپ کا ہے ایٹیچیوڈ ٹورڈز تھنگس، اور پروفیسر بھی ہیں آپ اسی چیز کے. دوسری طرف جو ایک بہت ہی نان سیریس اور مطلب عجیب و غریب چیز ہے، یعنی کارٹونز بنانا، اس میں آپ بہت کمال رکھتے ہیں.
اور ایک جو روزنامہ ہے اس کے لیے ریگولرلی لکھتے ہیں اور بہت پاپولر ہے، مطلب اس میں بھی آپ کا ایک خاص مقام ہے، یہ نہیں کہ آپ عام کارٹونسٹ ہیں. تو یہ ایکسٹریم جو ہے زندگی کی، اس کو کس طرح آپ میچ کرتے ہیں؟ ایک تو آپ نے کہا کہ نان یعنی سیریس، میرا خیال ہے کہ نان سیریس نہیں ہے بہت، بلکہ کارٹون بنانا بہت ہی سیریس کام ہے. اور اس میں سیریسنس اس طرح آتی ہے کہ مثلا آپ ساری اخبار پڑھیں، وہ سارے مواد کو ایک طرف رکھیں، ایڈیٹوریلز کو ایک جانب رکھیں، اور صرف کارٹون جو اس دن چھپتا ہے پولیٹیکل کارٹون اس کو دیکھیں، تو وہ کارٹون سارے اخبار پہ حاوی ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ یوں کہیے کہ یہ ایک نچوڑ ہوتا ہے اس دن کے واقعات کا. تو اس نچوڑ کو حاصل کرنے کے لیے یہ تو ارک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی مشکل سے نکلتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں سیریسنس بہت ہے. دوسرا اس سوال کا حصہ یہ تھا کہ ان میں ریلیشن شپ کیا ہے. جی میرا خیال ہے زندگی، انسانی زندگی جو ہے وہ کارٹون کے کافی قریب ہے. مثلا کارٹون بیسیکلی یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو تضادات ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے. کہ ایک لیڈر کہتا ہے کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں تارے توڑ لاؤں گا، لیکن جب وہ کرسی پہ بیٹھتا ہے تو تارے وارے کچھ نہیں توڑتا، وہ بس بیٹھا ہی رہتا ہے. تو یہ جو ایک تضاد ہے یہ جنم دیتا ہے مزاح کو اور سرکازم کو، جسے آپ طنز کہتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب ایک جگہ پہ آپ ایک آرکیٹیکچرل جو ایک ٹوٹلی ٹیکنیکل چیز ہے، ایستھیٹکس کی بھی ہے اور بڑی ڈیپلی ایستھیٹک چیز ہے، اس سے آپ کٹ آف ہو کے جب آپ ایک کارٹون بناتے ہیں، کارٹون کا آئیڈیا جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی ایک سیریس آئیڈیا ہے، وہ ایک غیر سنجیدہ چیز نہیں ہے. لیکن جب آپ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس میں اس کا ناک بنا رہے ہوتے ہیں، وہ ایک غیر سنجیدہ آپ حرکت اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، اس میں مزاح بھر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح کنورٹ کرتے ہیں آپ؟ یہ آپ یوں مطلب ایک بزرگ سے آپ بچے بن جاتے ہیں. جی نہیں پھر کارٹون میں جو بناتا ہوں وہ بچوں والے نہیں ہوتے، گرون اپس کے لیے ہوتے ہیں. اور ان کے جو پورٹریٹ، دراصل شاید آپ نے بھی کسی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھپا ہوا ہے. میں یہ تو کارٹون ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر بندہ محظوظ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک وے آف ایکسپریشن ہے. مثلا مجھے جب کوئی گرمی کسی پہ آتی ہے تو میں کارٹون کے تھرو اپنے وہ جذبات کو نکالتا ہوں. بعض دفعہ کارٹون رک جاتے ہیں، چھپنے نہیں پاتے کہ وہ اتنے سنگین ہوتے ہیں، اس میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا ہے. لیکن یہ ایک نیچرل سی چیز ہے. کوئی بندہ شعروں سے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتا ہے، کوئی پروز سے کرتا ہے، کوئی تصویر بنا کرتا ہے. اچھا، ہم سیاست کی بات نہیں کرتے، لیکن جو مشہور باقی کھلاڑی ہیں یا ادیب ہیں یا کوئی شخصیات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ 2-3 بتائیے ایسے لوگ جن کے مزیدار بنتے ہیں کارٹون نہیں، پاکستان میں بڑے اچھے کارٹون ہیں. بلکہ میں تو جب بھی ذکر کرتا ہوں میں کہتا ہوں باقی صاحب جو کارٹونسٹ ہیں مجھ سے اچھے ہیں. نہیں کارٹونسٹ کی نہیں بات کر رہا، شخصیات کی بات کر رہا ہوں کہ جن کے چہرے کے خط و خال ایسے ہیں کہ مزیدار کارٹون بنتے ہیں. کچھ چہرے ایسے ہیں جو ایک دم آپ بنا لیتے ہیں، جو چہرہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا بندہ ہے جو ہے یہ کارٹون ہی ہے. مطلب کارٹون بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا پھر نام میں نہیں لیتا. لیکن پاکستانی اگر آپ پاکستان سے باہر نکل جائیں اچھا تو کچھ فیسز آپ کو ڈیفینیٹلی انسپائر کرتے ہیں جن کے کارٹون بنانے میں مزہ آتا ہے. تو کچھ فیسز ایسے ہوتے ہیں جن کا کارٹون بنانا بڑا مشکل لگتا ہے. ان میں فیچر ہی کوئی ایسا نہیں ہوتا. مثلا کارٹون بیسیکلی تو ایگزیجریشن ہے کسی بھی ایک چیز کہ ناک لمبی ہے تو آپ زیادہ لمبی کر دیں، اگر چھوٹی ہے تو بہت چھوٹی کر دیں. کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں متناسب کہ ان کا کارٹون بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہاں یقینی طور پہ یہ آپ آج قابو آئے ہوئے ہیں. آپ نے بھی میرا بھی ایک کارٹون بنایا تھا، میں اس کارٹون سے آج تک معدوم ہوں کہ میں نے آپ کا کارٹون خراب کیوں بنایا. اور اس میں اتنی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لیکن وہ اچھا کارٹون تھا، مجھے پسند آیا. ویسے بھی اس عمر میں آہستہ آہستہ آدمی تھوڑا سا کارٹون ہو ہی جاتا ہے. اچھا یہ ڈاکٹر صاحب ایک عجیب ہمارا یہ تجربہ ہے مارننگ ٹرانسمیشن میں کہ ہمارا ایک کارٹون صبح سویرے ہم دکھاتے ہیں اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس کو صرف وہ بچے ویور نہیں ہیں اس کے، بلکہ میجورٹی جو بزرگ لوگ ہیں اور بڑے لوگ ہیں وہ اس کو واچ کرتے ہیں اور وہ اس کو اتنا ہی انجوائے کرتے ہیں جتنا کہ بچے کرتے ہیں. آپ کی فرمائش ہے 3 گانوں کی. ایک آپ کو سنا چکے ہیں، دوسرا جو ہم آپ کو سنائیں گے آپ کی فرمائش پر آپ بتائیں گے کہ کون سا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو وہ پسند کیوں. صحیح ہے. ابھی یہ ہے کہ جی ابھی کارٹون پہ ہم بات کر رہے ہیں. جی اچھا دوسرا گانا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج سے 2 سال پہلے ایک ہو رہا تھا عید شو. جی اس میں بہت سے گانے تھے. عید شو پہ اکثر گانے ہوتے ہیں. تو اس میں
काफ़ी एक सिलसिला चल रहा था, बड़े अनअट्रैक्टिव से और बड़े मतलब ऐसा म्यूज़िक था जो दिलचस्पी का बायस बन ही नहीं रहा था। सडनली एक गाना ऐसा आया कि जिसने हम लोग जितने भी बैठे थे उनको अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। उसमें एक ख़ास बात ये थी कि उसकी मौसीकी बड़ी अच्छी थी। दूसरी ख़ास बात ये थी कि वो एक पंजाबी वर्शन से उसको ट्रांसलेट किया गया था उर्दू में। अच्छा। और वो बड़ा एब्जॉर्बिंग उसकी ट्रांसलेशन थी। और तीसरी ये कि जो परफॉर्मर थी, गाने वाले जो थी, जो उसको गाने को गा रही थी, उनके जो मैनरिज्म था ना, अच्छा। मैंने उस पर तबसरा भी लिखा उस गाने में, और मैंने खास तौर पर जिक्र किया कि बाद दफ़ा आप गाना सुनते हैं तो आपको गाने वाला बड़ा लगता है, भद्दा सा लगता है, या अपने आप को वो ओवर एक्सपोज कर रहा होता है, या ओवर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा कर रहा है। मैंने ऐसे बड़े सिंगर देखे जिन्होंने पहले तो बड़ा अच्छा गाया, लेकिन वही जब उन्होंने दोबारा गाया तो उसमें उन्होंने बहुत से इजाफे करके असल काम को सत्यानाश कर दिया। इसमें मुझे जो सिंगर का मैनरिज्म है वो ख़ास तौर पर पसंद आया। तो गाना था, वो फिल्म स्टार हैं अंजुमन, उन्होंने वो पंजाबी गाना गाया था, और वो जो गाना है कि तेरी कनक दी राखी मुंडिया मैं ना बहनती, उसका उर्दू वर्जन है और बहुत खूबसूरत। चलिए जनाब, आइए ये ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं, बाज़ दोस्तों का, बल्कि बहुत पढ़े लिखे दोस्तों का, मेरे पास तो कोई जवाब नहीं होता क्योंकि मैं इतना ज़्यादा नहीं जानता इस सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उनका ये कहना होता है कि जनाब ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं इनको प्रिजर्व करने का या इनके ऊपर इतना पैसा खर्चने का, कम से कम एक थर्ड वर्ल्ड में जो एक कंट्री है उसका कोई जवाज़ नहीं है। तो ठीक है, एक दो बिल्डिंगें आप प्रिजर्व कर लें, लेकिन जितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं ज़रूर इनको प्रिजर्व करना है, तो इसका क्या कोई जवाज़ है इनको प्रिजर्व करने का? जवाज़ तो दरअसल यकीनन है। मसलन तारीख़ इस्लाम को देखिए कि जब मुसलमान हमारे प्रॉफिट हिजरत करके मदीना चले जाते हैं तो काफ़ी अर्सा मुसलमान और ज्यूज़ मदीना में साथ साथ रहे। फिर जब नहीं गुजारा हुआ उनकी साजिशों की वजह से तो उनको कहा गया कि आप मदीना छोड़ दें। तो जब वो मदीना छोड़ रहे थे, घरों से अपना सामान निकाल के पैक कर रहे थे गधा गाड़ियों पे और ऊँटों पे और ये वो कि मदीना से निकल जाएं, तो उन्होंने घरों से बाहर आके अपनी घर खाली करके तो घरों को या तो जलाना शुरू कर दिया या उन्हें मसमार करने की कोशिश शुरू की। तो उस वक़्त एक आयत उतरी जो सूरह हशर की दूसरी आयत है, कि उसका तर्जुमा ये है कि लुक एट दीज बिल्डिंग्स, देयर आर साइंस फॉर दोज हु हैव गॉट आइज और आइज ऑफ विजडम फताबिरु या उल अबसार, कि इन बिल्डिंगों में आपके लिए बड़े सबक हैं। तो कुरान का आप बजाते खुद देखिए, मुताला कीजिए, तो कुरान बजाते खुद 60-70% हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री को रिटेन करना इसी से साबित हो जाता है कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी हिस्ट्री की। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम सब बिल्डिंगों को तो नहीं रख सकते, लेकिन जिनमें हमारी हिस्ट्री छुपी है, जिन बिल्डिंग्स में, और जिनसे हमें लेसन्स मिलते हैं, वो उनको तो रिटेन करना चाहिए। तो ये उसमें एक बड़ा नाजुक सा नुक्ता ये भी है कि हमारी तारीख कौन सी है और कहाँ पे हम कंसंट्रेट करते हैं और कहाँ नहीं करते। क्या जिनका उन बिल्डिंग्स का जिनका हमारी तारीख से या हमारी सकाफत से ताल्लुक नहीं है उनको गिरा देना चाहिए या उनको नहीं प्रिजर्व करना चाहिए? नहीं, हमारी तारीख तो जब जो हमारे एनवायरनमेंट हैं वो हमारी तारीख है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि ये बुद्धिस्ट बिल्डिंग है इसको हम छोड़ दें, इस्लामिक को रख लें। हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वो इस्लामिक नहीं है। मोहनजोदारो में जो इमारतें हैं वो इस्लामिक नहीं है, हमने रिटेन किया हुआ नहीं। जो टेक्सला में है वो इस्लामिक नहीं, उनको रिटेन किया हुआ। तो मैं समझता हूँ इसमें डिफ्रेंसिएशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो कल्चरल हेरिटेज है इसको हम रिलीजियस हेरिटेज कभी भी नहीं कहते, और दुनिया में कहीं भी नहीं कहा जाता कि रिलीजन की तो हेरिटेज होती कोई नहीं। हेरिटेज कल्चरल है या आर्किटेक्चरल है, उसको जहाँ तक हो सके बचाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तीसरा भी नगमा हमारे पास है, जी, वो भी आप ही बताएंगे कि आपको सिंगर पसंद है या सॉन्ग पसंद है या पोइट्री पसंद है? तीसरा नगमा ताट साहब, ये बात है 1965 की जी। सितंबर की वार ख़त्म हो चुकी थी। तो एक सुबह थी, उस वक्त सुबह ट्रांसमिशन में मैंने एक गाना सुना रेडियो से। वो था मलका तरन्नुम नूर जहाँ की आवाज़ में, और कलाम था अल्लामा इकबाल का। हर लहज़ा है मोमिन की नई आन नई शान,
تو میں نے غالباً اتنا خوبصورت انداز بیاں اور پوئٹری شاید پہلی دفعہ سنی، اور اس وقت میں بھی کافی ینگ تھا. اس نے مجھ پر بڑا اثر کیا، اور اس دن سے آج تک میں جب بھی سنتا ہوں مجھے پہلے سے زیادہ ہی مزہ آتا. جی جناب، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو یہی چیز سناتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں صبح کی نشریات کی جانب سے، ہماری پروڈیوسر صفیہ لطیفی صاحبہ کی جانب سے، سب دوستوں کی جانب سے آپ کا بے حد شکر گزار. لاہور سے خصوصی طور پر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. نہ صرف یہ بلکہ کلائے لاہور جیسا خوبصورت پروگرام آپ نے ہمیں تحفے میں دیا، اور آئندہ بھی یہ تحائف کا سلسلہ جاری و ساری ہے. میں آپ کا بے حد مشکور. بہت بہت آپ کا بھی شکریہ، اور پروڈیوسر کا بھی، اور جو لوگ یہاں ہیں جنہوں نے مجھ سے اتنی محبت کا اظہار کیا صبح صبح ہی، سب کا صبح سویرے بڑا صبح مشکل ہوتا ہے جی، محبت کا اظہار، سب کا لیکن مشکور ہم ہے. ہر صبح پورے پاکستان کے ساتھ جی، جی. محبت کا اظہار کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ میں ڈاکٹر سمجھتا ہوں میری اپنی بھی حوصلہ افزائی ہوئی ہے. بہت شکریہ. صاحب، مہربانی.